آئیے فتاوی رشیدیہ، یہ ان کے قطب ارشاد بھی تھے علماء دیوبند کے، یہاں ٹیبل پر بھی موجود ہے، اور یہ اس لیے بھی رکھتا ہوں کہ پھر بعد میں بولتے ہیں پتہ نہیں پروجیکٹر پہ بنا کے ڈالا تھا، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ میں کہتا ہوں کمپیوٹر چھوڑو یار، یہ ہارڈ کاپی پہ تو سامنے ہی آ کے دیکھ لو جب چاہو، یہ ہاتھ میں بھی موجود ہے، تذکرۃ رشید۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھی، مولوی اشرف علی تھانوی کے استاد بھی ہوتے ہیں، علماء دیوبند کے بہت بڑے علامہ ہیں۔ آئیے فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوہی علماء دیوبند کے سربراہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ سوال پوچھا گیا، رہنے دیجئے دکھ رہا ہے سوال، یزید کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ سنیں آپ، سوال کیا پوچھا جا رہا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب سے کہ یزید جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، وہ یزید آپ کی رائے شریف میں کافر ہے یا فاسق؟ یعنی پوچھنے والا خود ان کے عقیدے کا ہے، اپنے مولانا اپنے عالم سے پوچھ رہا ہے کہ یزید کو کافر سمجھنا کہ فاسق سمجھنا، اس میں آپ کی رائے شریف کیا ہے؟ آپ کا چوچا شریف کا ہے بدعت، اجمیر شریف بدعت، ماہرہ شریف بدعت، بریلی شریف بدعت، بغداد شریف بدعت، ان کی رائے شریف، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رائے شریف۔ تب انہوں نے اپنی رائے شریف دی، سنیے کیا دیتے جواب، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں۔ ارے مت لگاؤ بھائی، وہ پبلک دیکھنا چاہتی ہے، میں دکھ نہیں رہا اس لیے وہ منع کر رہے، جانے دیجئے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، بانیے، اچھا ٹھیک ہے چلیے، بانیے بانیے، ہاں چلیے آگے آپ سنیے، وہ کام انتظامیہ اپنا کر رہی ہے، آپ ادھر توجہ دیں، وقت نہیں ہے، بہت وقت کی قلت ہے میرے پاس، بہت دور جانا ہے مجھے۔ کسی مسلمان کو جواب دیتے، کسی مسلمان کو کافر کہنا مناسب نہیں، یزید مومن تھا، مسلمان نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ مومن تھا، بس سبب قتل کے فاسق ہوا، کفر کا حال دریافت نہیں، کافر کہنا جائز نہیں کہ وہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے۔ کہتے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ دل، عقیدہ قلب اور دل پر موقوف ہے، وہ تو یزید کے دل میں تھا، وہ کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یزید پر فتویٰ لگانے کے لیے دل دیکھ رہے ہیں، اور سنیوں کو مشرک بولنے کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ عقیدہ کیا ہے، اس کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ ہم لاکھ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ بعض ناواقف، نا علم، کم علم، نہ سمجھ لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، ہمارے امام نے اس سے منع کیا، سجدہ تعظیم کو حرام فرمایا، مستقل رسائل اور کتابیں لکھی اور کہا قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، مگر اس کے باوجود بھی کہ ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ گناہگار تو ہے، مشرک نہیں، اس لیے کہ جس کو سجدہ کر رہے ہیں، صاحب مزار کی قبر پر جھک رہے ہیں، وہ اس کو خدا نہیں سمجھتے، خدا کے برابر نہیں سمجھتے، تب بھی کہتے ہیں شرک، مشرک ہو گئے، شرک، مشرک۔ آپ کے دل کے عقیدے کا جو معاملہ ہے وہ عقیدہ آپ کے قلب پہ موقوف نہیں، مگر یزید کا کفر قلب کے اوپر موقوف ہے، وہ تو اس کے دل میں تھا، وہ کیا تھا۔ اب ایک عبارت آپ سنو گے تو چوک جائیں گے، کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ یہ خاک کربلا کتاب ہے، اصل کتاب مجھے مل نہیں پائی، ہمارے اہل سنت کے عالم کی ہے، حالانکہ ایک کتاب رشید ابن رشید لکھی گئی، اس کا انہوں نے حوالہ دیا، میں اصل کتاب کی تلاش میں ہوں، انشاءاللہ مل جائیں گی، کیونکہ کچھ لوگوں سے ایسی بات ہوئی کہ پاکستان میں کتاب ہے، انشاءاللہ کچھ روز میں آ جائیں گی، توقع ہے۔ فی الحال میں اپنے اہل سنت کے عالم ہیں، ان کی کتاب کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ذمہ دار عالم ہیں اور معتبر عالم ہیں ہمارے، ان کی کتاب کے حوالے سے یہ ایک عبارت بتا رہا ہوں۔ علماء دیوبند کے ایک مولوی گزرے ہیں جن کا نام ہے مولوی ابو الوحید غلام محمد فاضل دیوبند، ڈیرہ غازی خان پاکستان کے ہے یہ، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے رشید ابن رشید، صفحہ 341۔ مولوی عبد الوحید غلام محمد مولوی فاضل دیوبند ڈیرہ غازی خان صاحب کیا لکھتے ہیں، سنیے، درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے اطمینان ہو گیا آپ لوگوں کو، جگہ بن گئی، چلیے ماشاءاللہ۔ آئیے دیکھیے، رشید ابن رشید
یہ کتاب لکھی ہے مولوی ابو الوحید غلام محمد فاضل دیوبند ہے یہ، ڈیرہ غازی خان. یہ لکھتے ہیں کہ حضرت یزید رحمت اللہ علیہ، عبارت دکھ رہی ہے، حضرت یزید رحمت اللہ علیہ ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام ہے. پتہ نہیں کہاں جہاد کرتے ہوئے اس کو نظر آ گیا، خواب میں دیکھا ہوں گا اس نے جہاد کرتے ہوئے اس کو. ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے. اور مجھے اپنے والد کے متعلق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہے، لیکن حضرت یزید کے متعلق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے، ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. یعنی کہتے ہیں مجھے اپنے ابا کا ٹھکانے کا تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، میرا مولانا بننا بھی ان کے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک عالم دین اپنی 7 پشتوں کو بخشواتا ہے. تو ان کا بھی کشتی ڈاما ڈولے نے دیکھا، جس سے پڑھا اس کی ڈاما ڈولے تو اپنا کیا لوں گا. تو نہ اپنی ٹھکانے نہ اپنے ابا کو بخشوا سکتے. تو خود ہی کہہ دیا کہ مجھے اپنے والد پر بھی اتنا یقین نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، مگر حضرت یزید جنت میں جائیں گے بالکل یقین کامل ہے، ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا. وہ حدیث کون سی جس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ بخاری کی ہے. انشاءاللہ اس حدیث سے بخار میں آگے بعد میں لاؤں گا. لیکن یہ یزید کو جنتی بھی مانتے ہیں. اب آئیے آگے ایک اور دیکھیں گے. آخری اب یہ اس سیشن کی ایک عبارت پیش کر رہا ہوں. یہ ابھی حال ہی میں کتاب آئی اور یہ آپ کے بمبئی سے ہی چھپی. کتاب کا نام ہے یزید بن معاویہ. یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں بھی موجود ہے. یہ ابھی حال ہی میں چھپی ہے. مکتب مروان بن ابو بکر ممبئی. یزید بن معاویہ تحقیق و انصاف کے آئینے میں. لکھنے والے احمد رشد بن ابن ارشاد احمد. انہوں نے لکھی. اور یہ کتاب کیوں آئی بتاتا ہوں. اس کے 3 صفحے بتا رہا ہوں. جب ذاکر نائک نے یزید کو رحمت اللہ علیہ بولا تھا، رضی اللہ عنہ بولا تھا، تو بہت شور مچا تھا. کافی جگہ احتجاج ہوا اس کے تعلق سے، اس کے خلاف. تو اس کے فیور میں کتاب لکھی گئی کہ رضی اللہ عنہ یزید کو بولنا جائز ہے یا نہیں. تو آئیے اس پہ اس تعلق سے کچھ مدارس کے فتاوے، میں صرف 2 فتوے یہاں پیش کر رہا ہوں. تفصیلات اگر بتاؤں تو بہت وقت ہے. پوری کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے میں سمجھتا ہوں کم سے کم 4 سے 5 مجلسیں چاہیے. یہ کتاب کا صفحہ نمبر 29، 30 اور 31، 3 صفحے ہے. یہ 29 کی عبارت دیکھیں. ایک حدیث لکھی انہوں نے، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے. یہ حدیث شریف ہے. اب اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یزید بن معاویہ ان 12 قریشی خلفاء میں سے ایک ہے. وہ 12 خلفاء میں سے یزید کو بھی شامل کیا، جن کے دور کو اسلام کی عزت و قوت اور سربلندی کا زمانہ قرار دیا گیا ہے. یزید کے دور میں کون سا اسلام سربلند ہوا؟ ذرا بتاؤ تو. کون سے اسلام کے لیے اس نے بہت بڑے جدوجہد کیا اور بہت بڑا اسلام کو جو اس نے فائدہ پہنچایا؟ اس کا پورا زمانہ سوائے فتنوں کے اور اولاد رسول پر ظلم و ستم کرنے اور صحابہ پہ ظلم و ستم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر کہتے ہیں کہ اسلام کو عزت ملی اس کے زمانے میں، قوت حاصل ہوئی. قوت حاصل نہیں ہوئی، اسلام کمزور ہوا. فتنے برپا ہوئے، مسجد نبوی کی بے حرمتیاں ہوئی، خانہ کعبہ کی بے حرمتیاں ہوئی، تقدس پامال ہوئے، عزتیں اور عظمت داریاں لوٹی گئی. یہ اسلام کی سربلندی کا دور نہیں تھا بلکہ یہ شرمندگی کا دور تھا. مگر کہتے ہیں کہ جن کے دور کو اسلام کی عزت و قوت اور سربلندی کا زمانہ قرار دیا گیا ہے، امیر یزید تابعی، صحابی رسول کے صاحبزادے، ام المومنین ام حبیبہ کے بھتیجے، خلیفہ مسلم، ازروے حدیث بخاری شریف، مغفور لہم میں داخل ہے. لہٰذا ان کو لعن و طعن کرنا ہرگز جائز و درست نہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. پوری قوم میں امت مسلمہ کو تم مشرک بولو، بدعتی بولو، سب پہ لعن طعن کرو، مگر یزید کو بخش دو ہمارے. اسی کتاب کا صفحہ 30 دیکھے. دوسرا جامع سلفیہ بنارس کا فتویٰ ہے جو غیر مقلدین کا ادارہ ہے. حالانکہ کتاب دیوبندی مکتب فکر کے عالم ہے جن لکھنے والے جو ہے، مگر ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. تو سپورٹنگ میں سلفیہ کا بھی مدرسہ ڈالا، یہ جو سلفیہ جو غیر مقلدین کا مدرسہ ہے. کہتے ہیں یزید کے نام کے ساتھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا استعمال حرام نہیں ہے بلکہ جائز و درست ہے. اور صرف جائز و درست ہی نہیں بلکہ مستحب و مستحسن ہے. یعنی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں گے تو یہ جائز ہی نہیں ہے، مستحسن ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا. اور آگے رکھتے ہیں نیز وہ از خود ہماری دعاؤں میں شامل ہے جو ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے کرتے ہیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پھر وہ دعا بھی لکھی قرآن میں جو آئی. اور جہاں تک غیر صحابی کے لیے، اب یہاں مزیدار بات سنیں، چونکہ یزید کو نائک نے رضی اللہ عنہ کا اب اس کی صفائی دینا ہے، اور چونکہ یزید صحابی نہیں ہے تو اب غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنے کا بھی ایک مسئلہ ہے نا ان کے یہاں. تو اب دیکھیں کیا کہتے ہیں، جہاں تک غیر صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ کا استعمال کا سوال ہے تو اس باب میں جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غیر صحابہ کے لیے بھی رضی اللہ عنہ استعمال ہوا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کو آپ رضی اللہ عنہ بولو، اعلیٰ کو رضی اللہ عنہ کیوں بولو؟ صحابی تھے کیا؟ یہ تو صحابی کے لیے خاص ہے. مگر یزید
کو رضی اللہ عنہ کہنا جائز ثابت کرنے کے لیے خود دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہہ رہے قرآن میں بھی غیر صحابی کو بھی رضی اللہ عنہ کہا گیا ہے. آئیے اس کا اب تیسرا صفحہ دیکھیں. جامع محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، یہ بھی غیر مقلدین کا مدرسہ ہے، وہاں کا یہ فتویٰ چھاپا گیا. کہتے ہیں جہاں تک یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب افضل ہے. افضل ہے. آئیے اب ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فتاوی برکاتیہ. کتاب دیکھ کے آپ شوق نہ جائیں، دھوکہ دینے کے لیے جیسے کہ اہل سنہ آپ کو لگے یار سنیوں کی کتاب ہے بدبوداروں کی کتاب. فتاوی برکاتیہ تو آپ سمجھو گے یار یہ خانقاہ برکاتیہ کے بزرگوں کی ہے، لیکن یہ برکاتیہ نہیں ہے، بلکہ بتاتا ہوں یہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت فتاوی برکاتیہ. آئیے اسکین پیج دیکھیں اس کا. یہ غیر مقلدوں کی کتاب ہے. ان کے بہت بڑے علامہ شیخ القل فی القل، شیخوں کے شیخ ہیں یہ، جہاں سارے شیخ مل جاتے تو یہ اس کے بھی کل ہے. پھر حضرت علامہ ابو البرکات احمد شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ پاکستان کے ہیں. یہ انہوں نے کتاب لکھی، ان سے یزید کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 159 160. سوال: جب یزید نے حضرت حسین کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے تو انہوں نے گرفتار کرنے کی بجائے حضرت حسین کو شہید کر دیا تھا. اس کے صلے میں ان سپاہیوں کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ ایک سائل کا نام اتا پتہ کچھ بھی نہیں ہے. سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ جب یزید نے ابن زیاد کو حکم ہی نہیں دیا تھا کہ امام حسین کو شہید کرنا، قتل کرنا، مگر ابن زیاد نے کر دیا یہ کام اور اس کے سپاہیوں نے یہ کام کر دیا، تو پھر یزید نے ان سپاہیوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ سزا دینا چاہیے تھا نا کہ تم نے امام حسین کو بے قصور مارا ہے، بے قصور قتل کیا ہے. یہ سوال کتنا معقول ہے، آگے جواب کتنا نامعقول ہے وہ بھی دیکھ لیجیے. کہتے جواب: وہاں جو جنگ ہوئی وہ ایک اتفاقی بات ہے، وہ بس گمت میں ہو گئی، وہ مذاق میں ہو گئی، وہ کوئی پلاننگ نہیں تھی. وہ ابن زیاد اچانک آ گیا ہوں گا وہاں، امام حسین بھی اچانک پہنچ گئے، وہ اتفاقی جنگ ہے. سپاہیوں کا مطالبہ تھا کہ ہم آپ کو گورنر بصرہ و کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتے تاکہ وہاں برائے یزید بیعت کر کے پھر یزید کے پاس آپ کو بھیجا جائے گا. دوسرا صفحہ اس کا 160. دراصل سپاہی دارالخلافہ دمشق کے نہیں تھے بلکہ عبید اللہ بن زیاد گورنر کی طرف سے آئے تھے. فوج نے کوفہ لے جانے پر اصرار کیا اور حضرت حسین جانے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے 3 تجویزیں پیش کی تھی جو کہ معقول تھی. مجھے یزید کے پاس بھیج دو، مجھے سرحد میں جانے دو جہاں میں کفار سے جہاد کروں گا، مجھے مدینہ واپس جانے دو. سپاہیوں کو چاہیے تھا کہ ان معقول تجویزوں کو قبول کر لیتے، مگر سپاہیوں نے قبول نہیں کیا اور انہیں گورنر کے پاس لے جانے پر اصرار کیا اور حضرت حسین گورنر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے لڑائی ہوئی اور پھر جو ہوا سو ہوا. یعنی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کربلا کا واقعہ. بچے شہید ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں. کئی عورتیں بیوہ ہو گئی، کوئی بڑی بات نہیں. نواسے رسول قتل کر دیے گئے، کوئی بڑی بات نہیں. اتنے آسانی سے بول رہے ہیں کہ پوچھئے مت، جو سو ہوا ہو گیا، پھر جو ہونا تھا ہو گیا. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ گورنر کو یزید نے سزا دی، اس طرح سزا دی. اب دیکھیں گورنر کو سزا دی، یعنی ابن زیاد کو یزید نے سزا دی. اب ذرا سزا بھی سنیے آپ، کیا سزا دی. یہ یاد رکھیں کہ جرم کیا ہے؟ نواسے رسول کا قتل. جرم کیا ہے؟ خاندان اہل بیت نبوت کو ویران کرنا، اجاڑنا، اس کو ختم کرنا. یہ اتنا بڑا جرم. اور یزید سزا ابن زیاد کو کیا دے رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ گورنر کو یزید نے اس طرح سزا دی کہ پہلے 2 صوبوں کا یعنی بصرہ اور کوفہ کا گورنر تھا، اب انہیں 1 صوبے کی گورنری تک محدود کر دیا. یہ سزا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاندان اہل بیت نبوت سے کتنی محبت ہے ان لوگوں کو. اور یہ چیز آپ دیکھیں گے تو چونک جائیں گے کہ دنیا میں ایسے بھی خبیث زندہ ہے. یہاں پر کتاب دکھا دوں، اہل سنہ، نام لینا مجھے پسند نہیں ہے کس کا ہے. کتاب میں جب وہ اسکین پہ آپ کو ٹی وی اس پہ دکھیں گی، سیڈیوں میں، وہ کلیئر دکھی جائیں گا. انتہائی یہ فتین قسم کا گڈا تن فتنہ تن ہے. ایک گڈا شخص ہے، گڈا تن فتنہ تن بولتے ہیں ایسے لوگوں کو ہمارے ناگپور میں. یہ خبیث کی کتابوں میں بس اسی مضامین چھپتے ہیں، کبھی تعریف نہیں چھپیں گے اہل بیت کس کی. یہ پروگرام میں بھی شریک تھا بھی جو آپ کے یہاں ہوا. اس نے کتاب لکھی اہل سنہ، ماہنامہ نکلتا ہے اس میں. آئیے ذرا، اس نے ایک مضمون چھاپا ہے ایک بدعقیدے کا. کیا ہے ذرا سنیے اسی جماعت کے. کہتا ہے جس طرح ہندوؤں کے یہاں، دیکھیے پھر سے آ رہا ہے، کتاب کا نام اہل سنہ، ممبئی سے چھپتی ہے آپ کے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 29، اس پر لکھا گیا جس طرح ہندوؤں کے یہاں ماں بھارت کو حق و باطل کی لڑائی قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ اگر ان قصوں پر یقین کیا جائے تو یہ سراسر سیاسی نوعیت کی جنگ تھی. وہی حال واقع کربلا کا بھی ہے. یہ جنگ بھی سیاسی نوعیت کی تھی. یعنی جیسے لوگوں کے یہاں ماں بھارت ہے،
महाभारत की लड़ाई है, करबला भी बस वैसी है। महाभारत और करबला में कोई फर्क नहीं। इन बदबख्तों को कौन समझा है कि वहां महाभारत में जो जंग हुई थी वो एक औरत की इज्जत का बदला था, वो दौलत की लालच थी, वो हुकूमत का तहफ्फुज़ था, वो जमीन जो छीन ली गई थी पांडवों से उसको लेना था। वो अगरचे हमारा उस पर एतकाद नहीं है, वो जो उसके मानने वाले वो उनके तक महदूद है, वो चीजें वो उनके तक महदूद है। तो जो भी वो जंग थी अगर उसको सच भी मान ले बिलफर्क, तो मामला क्या था, एक औरत की अजमत का बदला। चूंकि कौरवों ने द्रौपदी की तौहीन की थी, पांडवों से जगह छीन ली थी, हुकूमत छीन ली थी, इक़्तिदार छीन लिया था, वो इक़्तिदार की जंग थी। और कहां इमाम हुसैन तहफ़्फ़ुज़ ईमान के लिए गए थे, कहां मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ दो। मगर इनकी बदबख्ती देखो, नवासे रसूल, अल्लाह के रसूल का नवासा जिस जंग में हो, जो लड़ रहा हो, वो महाभारत के जैसी जंग हो सकती है। लेकिन बदबख्ती का मंजर। और अगर माज़अल्लाह इस जंग की नौइयत सियासी थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेशुमार हदीसें आई है कि मेरा बेटा बेकसूर करबला में शहीद किया जाएगा, उसका क्या जवाब है? सियासत की जंग में मरने वाला शहीद नहीं होता। शहीद वही होता है जो इस्लाम की खातिर, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए मरता है। तो फिर इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा कहां हुए? फिर रसूलुल्लाह की वो पेशन गोइयां, सरकार की हदीसें तो सब ज़ाय हो गई फिर माज़अल्लाह। तो ये कहते हैं जनाब कि जैसे करबला का मामला वैसे ही है जैसे महाभारत का मामला है। और उसी किताब में एक दूसरी जगह लिखा है इसने, वही किताब अहले सुन्ना, नवंबर 2012 पिछले साल का ये एडिशन है, इसका सफ़ा नंबर 29, उसमें लिखता है अगर वाकई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रियाया को यजीद के जुल्म से निजात दिलाने के लिए उठे होते तो वो मिल्लत इस्लामिया में ऐलान करके एक बड़े लश्कर के साथ उठते। यानी कह रहा है वाकई अगर वो रियाया को यजीद के जुल्म से निजात के लिए उठे थे, मतलब यजीद जालिम नहीं था, वो जुल्म नहीं कर रहा था, ये खामोखा अपने आप को हलाकत में डालने के लिए चले गए थे। और आगे भी लिखा भी है, कहता है कि वो एक बड़े लश्कर में ऐलान करते और उनको साथ में लेके उठते, ना कि अपने घर की औरतों, बच्चों, मुट्ठी भर नौजवानों को लेकर निकलते। ये तो अपने आप को हलाकत में डालने की बात है जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। यानी इमाम हुसैन को तो कुरान की भी आयतें नहीं मालूम थी। ये बड़े स्कॉलर बैठे अभी, अब ये पता लगाएंगे इमाम हुसैन ने जो जंग की थी वो सही थी क्या दुरुस्त थी, गलत थी क्या सही थी, उनका कदम उठाना, उनका इक़दाम जो था वो दुरुस्त था कि सही था। और माज़अल्लाह फिर कुरान की आयत लिखा उसने जिसका मफ़हूम है कि अपने ही हाथों अपने आप को हलाकत में मत डालो। यानी इमाम अली मकाम शरीयत से इतने नाबलद थे, इतने नावाकिफ थे कि उनको ये कुरान का फरमान भी नहीं मालूम था, ये उसूल ज़ाब्ता भी नहीं मालूम था कि अपने आप को हलाकत में नहीं डालना चाहिए। बस खामों का पूरे खानदान को खतरे में डाल दिया। ये अब इतने बड़े अल्लामा तुर्रम खां आ गए हैं कि अब इमाम हुसैन से ज़्यादा शरीयत ये जानते हैं, इमाम अली मकाम से ज़्यादा इल्म इनको आ गया है, इमाम अली मकाम से ज़्यादा मसाइल ये जानते हैं। और फिर आगे लिखता है उसी के, क्या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इतने नाक़िबत उंदेश थे कि उनको नतीजे का इल्म नहीं था कि इससे जालिम का जुल्म और बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह कि जालिम से रियाया को निजात दिलाने की जिम्मेदारी सिर्फ हुसैन पर ही ना थी, दूसरे लोग भी इसके मुकल्लिफ थे। सिर्फ ताना हुसैन ठेकेदार थे क्या? और भी थे। आखिर वो क्यों नहीं सामने आए? यानी पूरी ये सब इबारतों को लिख कर ये जाहिर करना चाहते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने आप को हलाकत में डाला। ये दीन और इस्लाम की कोई जंग नहीं थी, दीन का इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे बल्कि नुकसान हुआ। और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह इसकी हैसियत वैसी है जैसे गैरों के यहाँ महाभारत की हैसियत है। अब इमाम हुसैन को इतना कोसा काटा इन्होंने, नाहक पर भी बता दिया, हलाकत में अपने आप को डालने वाला भी बता दिया, कुरान और हदीस से नाबलद, मसाइल से, शरीयत से नवाकिब भी बता दिया। मगर हज़रत यजीद जो इनके वो इतने पारसा है कि उनकी पारसाई के लिए अब देखो दलील क्या दे रहा है उसी किताब में। ये आप सोच रहे होंगे यार किताब दिखा रहे नाम नहीं ले रहे, मैं नाम वाकई नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं लेना चाहता, छिलटों के नाम लेने के भी कोई मतलब नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है कि नाम लिया जाए। लेकिन असल में ये अपने जमात की तर्जुमानी कर रहा है और इस वक्त बम्बई में बहुत बड़ा ठेकेदार समझा जाता है ये शख्स। इस बिना पे मैं उसकी किताबें दिखा रहा हूँ। अहले सुन्ना का वही एडिशन पिछले साल ही का है ये, इसमें वो एक जगह क्या लिखता है वो ठेकेदार सुनिए, हेडिंग लगाई, शैतान को भी गाली देना जायज़ नहीं। अब ये क्यों शैतान को नहीं? क्योंकि ये तो समझ में आ गया कि जब शैतान को नहीं तो यजीद भी एक शैतान ही था। फिर कंपेयर शैतान से किया ना उसने, शैतान को भी मत दो, यानी बड़े को भी मत दो, छोटे को भी मत दो। अब उसमें उसने हदीस लिखी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान को गाली ना दो बल्कि उसके शर से पनाह मांगो। अब ये अपना तबसरा कर रहा है, कहता है हालांकि यजीद बिन माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत अव्वल तो इन तमाम इल्जामात से बरी है जो बातिल तौर पर उनकी तरफ मंसूब है। दुआ अगर तस्लीम भी कर ले कि यजीद बिन माविया ने इन गलतियों और गुनाहों का इर्तिकाब किया, तब भी कम से कम एक इंसान तो जरूर है। अव्वल तो बोलता है कि यजीद के ताल्लुक से जो कुछ कहा जाता है वो सब मनगढ़ंत बात है, इसकी असलियत। और अगर हम मान ले, तस्लीम कर ले कि चलो यजीद ने सब किया, मदीने को उजाड़ा, खाने काबा को उखाड़ा, अहले बैत नब्बत को मार कत्ल किया, उनको शहीद करवा दिया और हज़रत सहाबा इकराम को शहीद करवाया, ये सब जुर्म मान भी ले, तब भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान भी तो है बेचारे। किसी इंसान को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सारे बरेलियों को काफिर बोलो डंडे से, हमारे घर की खेती है, जिसको चाहो तो मुशरिक बनाओ, जिसको चाहो बिदअती बनाओ।
مگر یزید کو نہیں بول سکتے، وہ بھی ایک انسان ہے، اور ایک انسان کتنا ہی برا ہو جائے شیطان سے تو بہتر ہی رہے گا یقیناً۔ یزید بھی سوچ رہا ہوں یہ تو میری اولاد میرے سے بھی زیادہ آگے نکلی، میں تو جرم کر کے بھی احساس تھا مجھے، یہ انہوں نے تو مجھے بھی پیچھے چھوڑ دیا، شیطان سے بدتر یہ لوگ ہیں۔ پھر مذکورہ حدیث میں جب شیطان پر بھی شب و شتم کی اجازت نہیں، تو آخر یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پر شب و شتم کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ شب و شتم کہتے ہیں گالی گلوچ کرنے کو، جب شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو یزید کو گالی دینا کیسے جائز ہے؟ ان سے کہو کہ جب بھی تم قرآن پڑھنا شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا بند کر دو۔ رجیم کے معنی لغت میں کیا ہوتے جا کے دیکھ لو، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود خبیث سے۔ رجیم کے معنی مردود، اور مردود بھی گالی ہے ایک طرح کی، تو یہ پڑھنا بند کر دو۔ قرآن سے پہلے بھی مت پڑھو، نماز شروع کرنے سے بھی پہلے مت پڑھو، اور مسئلہ لکھ دو، یزید کو گالی نہیں بک سکتے، یزید کو برا نہیں بول سکتے۔ یزید کو برا بولنا شروع کر دیں گے تو شیطان کو بھی برا بولنا پڑے گا، شیطان کو بھی برا مت بولو، یزید کو بھی برا مت بولو۔ آگے لکھتے دراصل اسلام میں سرے سے جائز ہی نہیں کہ کسی کو گالی دی جائے، اس کو ذہن میں رکھے۔ یزید کو بچانے کے لیے یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ شیطان کو بھی برا مت کہو، شیطان کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، اسلام کی تعلیم نہیں، کسی کو جائز نہیں کہ کسی کو گالی دی جائے۔ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام میں نہ اہل شرک کو گالی دینے کی اجازت ہے، نہ انہیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یعنی بتوں کو بھی گالی نہیں دی جا سکتی، بتوں کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا، مشرکوں کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا، شیطان کو بھی برا نہیں کہا جا سکتا، یزید کو بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آگے اور ایک عبارت پڑھیں، یہ اس کے آخری اسی مضمون کی آخری عبارت، معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی پر بھی شب و شتم جائز نہیں، حتیٰ کہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن شیطان پر بھی شب و شتم کی اجازت نہیں ہے، لہذا جب شیطان جیسے عدو مبین پر بھی شب و شتم درست نہیں تو پھر یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ پر شب و شتم کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی جو یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، یزید کو برا جانتے ہیں، شب و شتم کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ پایا کہ نواز رسول کے قاتل کو برا بولنا رسول کی خلاف ورزی ہے کہ نواز رسول سے دشمنی رکھنا رسول اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا پیمانہ بڑا عجیب ہے، اس پیمانے میں اپنے ایمان کو ناپتے میں نہیں سمجھ پایا۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ جناب آپ کو تو ہدایت سلب ہو گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہے تم۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم حسینی، ہم ہدایت پر ہے، فقر ہے ہمیں کہ ہم حسینی۔ اب آپ نے سنا شیطان کو بھی گالی نہیں دے سکتے، سن لیا نا آپ نے، یاد ہے آپ کو جملے؟ شیطان کو بھی گالی نہیں دے سکتے، کسی مشرک کو بھی نہیں برا بولا بول سکتے، حتیٰ کہ بتوں کو بھی برا بولنے کی اجازت نہیں ہے، یزید کو بھی نہیں۔ مگر انہی کی جماعت کے کچھ ٹھیکیدار ہمارے بزرگوں کو بڑے ڈھلے سے گالی بکتے ہیں۔ اس وقت نہ ان کو رسول اللہ کی حدیث یاد آتی ہے کہ شیطان کو گالی مت دو، نہ ان کو قرآن کی آیتیں یاد آتی ہے، نہ یہ اصول و ضابطے جو انہوں نے بنائے ہیں وہ اصول و ضابطے سب فراموش ہو جاتے ہیں، اور دھڑلے سے یہ خبیث سعودیہ کے 10 بائی 10 کے کمرے میں ہمارے بزرگوں کو کیا بکتے ہیں۔ حالانکہ کلپ بہت جگہ دکھا چکا ہوں، مگر اس کے تال میل کے تعلق سے اور اس کا موازنہ کے لیے میں ایک بار ایک کلپ پھر سنا رہا ہوں، ذرا سن لیں آپ اس کو۔ ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے نا، خواجہ مطلب ہجڑا ہی تو ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈکشنری کی کتاب فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے، فیروز اللغات میں خواجہ کے معنی ہجڑا بتایا ہوا ہے۔ اب مختلف قوموں میں مختلف معنی ہیں بہرحال، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خواجہ ہجڑوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کلمہ توحید کی حقیقت، یہ میری کتاب نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ غریب النواز اگر ولی اللہ تھے تو وہ بیچارے ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی مومن کامل، کوئی ولی اللہ ایسی کفر کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ اور اگر تم کہتے ہو نہیں یہ کتاب انہی کی ہے، انہوں نے کہی ہے، تو پھر یہ آدمی زندیق تھا، کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا۔ پھر بندہ کے سدراس کی حقیقت، بندہ کے سدراس کی حقیقت، اور یہ شیعہ تھا پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز، پرلے درجے کا زندیق، شیعہ لونڈے باز، ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کس کی؟ ہمارے یہاں لوگ سنتے نا یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لوگ سوچیں یہ بہت، یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ نہیں۔ ابھی میں یہ روک رہا ہوں، اس کے بعد ایک اور کلپ دیکھ لیں گے آپ۔ شیطان کو گالی نہیں دے سکتے، مگر ان کے ملا خواجہ کو ہجڑا بولتے ہیں تو فخر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بزرگوں کو گالی بکی جا سکتی ہے، لیکن ان کے ابا حضور یزید کو بچانے کے لیے شیطان کو بھی گالی مت دو۔ دوسرا، خواجہ بندہ گیشو دراز کو لونڈے باز بول رہا ہے، وہ یہ گالی نہیں ہے ان کے یہاں، یہ تہذیب ہے ان کی، تمدن ہے ان کا۔ یہ صحیح بات ہے، مولانا روم نے صحیح فرمایا، چیز ہانڈی میں جو ہوتا ہے نا وہی نکلتا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں گے تو آپ چوک جائیں گے، وہ نیاز جو بزرگوں سے ہم منسوب کرتے ہیں اور اس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، ان کا لب و لہجہ اس تعلق سے کیا ہوتا ہے۔ شیطان کو گالی مت دو، مگر بزرگوں کی نیاز کو برا بول سکتے ہیں، بزرگوں کو گالیاں بکی جا سکتی ہے، ابدالوں کو شیطان بولا جا سکتا ہے، غریب نواز کو ہجڑا کہا جا سکتا ہے، حضرت بندہ گیسو دراز کو لونڈے باز بولنا ان کے یہاں سب جائز ہے۔ اب نیاز کے تعلق سے اس کے جملے سنیں۔
کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں. کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے, محرم کا گوشت لایا ہے, شبرات کے کنڈے لایا ہے, لے لو کوٹھے تے چھٹ دیا جی, نہ کھایا جی. اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی. تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا, تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے, چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے, کھا لو. غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے. وہ 11ویں کا دودھ ہو, وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو, وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو, تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے. سور سے زیادہ حرام ہے, سور سے زیادہ حرام ہے. اہل توحید اس کو قبول. محرم کا گوشت ہو, 11ویں کا دودھ ہو, سور سے زیادہ حرام ہے. یہ لب و لہجہ جائز ہے ان کا, لیکن ان کے ابا یزید کو برا نہیں بولنا, خبردار. یزید کو برا بول دیا سارا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اس کے لیے کتابیں, رسالوں کے رسالے, تقریروں کی تقریریں. اور ان کی بدنصیبی ہے, میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ ایسے بدبختوں سے کتابیں لکھوا دیتا ہے. یہ بدبختی چھپاتے, اب تک یہ منافقت کرتے تھے پہلے. ہمارے علماء جب بتاتے تھے کہ یہ منافقت ہے ان کے دلوں میں, تو ہماری عوام یقین نہیں کرتی تھی. کہتے نہیں یہ تو بڑے نمازی ہے, یہ کیسے سب غلط ہو سکتے, بڑے عبادت گزار ہے. مگر یہ اللہ کی مار پڑی کہ یہ اب تقریروں میں بولنے لگے. اور یہ شاید اس لیے بلوایا جا رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں اپنے آپ میں کہ میں جب واقعات پڑھتا تھا اپنے بچپنے میں, کتابیں پڑھتا تھا, سوچتا تھا کیا یزید, ابو جہل, ابو لہب وغیرہ یہ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے رسول کو ایسا ستایا ہوگا, ایسا برا بلا کہا ہوگا. تو اگر اس پر شک نہ آ جائے, اللہ نے یہ آج ان جماعتوں کو ایسا دکھا دیا کہ ان کو دیکھ کے اندازہ لگا لو جب یہ بدبخت ایسے تو وہ کیسے رہے ہوں گے. نسلیں وہی سے چلی ہے نا آخر. اب دیکھیے یزید کو برا نہیں کہا جائے, ذہن میں رکھے اس بات کو. دوسرا, ہمارے بزرگوں کا نام کیسے لیا جا رہا ہے, لونڈے باز, ہجڑے, جو کہا. اب امام حسین کو, یہ جرجی سے ابھی کانپور گیا تھا میں, اور ابھی کانپور کو 30, 1 اور 2 یہی مہینے کی, یہاں سے میں بھی کانپور نکلوں گا. تو ابھی جلسہ ہے, پچھلا جب کانپور کا جلسہ ہوا میں نے اس کی 3 کلپیں وہاں دکھائی, جس نے جھوٹی کلپیں بیان کیا, جھوٹی تقریریں, کتاب کا حوالہ دے رہا ہے, کتاب موجود نہیں. منوسمرتی ایک ہندو کی کتاب ہے, اس سے ایک حوالہ دے رہا ہے, میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. میں نے اس خبیث کو وہاں چیلنج کیا کہ اگر تو اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو یہ کتاب میں جو تو نے واقعہ بیان کیا وہ کتاب میں دکھا. تو ابھی تک بھاگتا پھر رہا ہے. مگر آئیے, ابھی وہ موضوع نہیں ہے. اس جرجیز خبیث کا امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ بول رہا ہے, اس کا لب و لہجہ کیا ذرا سماعت کیجیے. ابلیس کو نہیں برا بول سکتے, لیکن امام حسین نبی کے نواسوں کو اس لب و لہجے میں بولنا جائز ہے. ذرا سنیے اس کو. حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا, حسین بھوکا تڑپ تڑپ کے مرا. تو فتوے دیتا ہے بریانی کی ڈیگے سجاؤ محرم کے مہینے میں, جتنا اچھا دسترخوان ہوگا اتنا زیادہ ثواب ملے گا. دسترخوان سجاؤ, یہ غم منانے کا انداز ہے, یہ ماتم کرنے کا انداز ہے. ارے میرا باپ اگر مر جائے اور تم اس میں غم میں شریک ہوتے ہو تو میں کھانا نہیں کھاؤں تو تم بھی نہیں کھاؤ, یہ ہے غم. ارے آپ کے باپ مر جائیں تو میں آپ کے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ کا کاروبار بند ہے تو کیا میں اپنا کاروبار چالو کروں گا؟ نہیں نہیں, آپ کا کام بند ہے تو میں بھی رکھوں گا, تبھی تو غم ہوگا. آپ بھوکے تو آپ کے سامنے میں بھی نہ کھاؤں, تبھی تو یہ ہوگا کہ میں آپ کے غم میں شریک ہوں. حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا, حسین تو کربلا کے میدان میں پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا. وہ لوگوں, وہ تو پیاسا تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا, اور تم راستوں میں جام لگا لگا کر شربت کے جام پلاؤ. تم شربت پلاؤ. ذرا مجھے بتاؤ, کسی کا باپ مر جائے اور تم کھانا لٹاؤ, یہ خوشی منانے کا بہانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لب و لہجہ دیکھے, اس کے لیے امام علی مقام کے لیے شہید ہو گیا لفظ نہیں مل رہا ہے. کیا ہے, حسین پیاسا تڑپ تڑپ کر مر گیا. یہ لب و لہجہ ہے ان کا. اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا غم نہ منایا جائے. یہ حدیث پتہ نہیں یہ اس وقت کیوں بھول جاتے ہیں یہ لوگ. اچھا, اب اگر تم کو شکایت ہے کہ ہم بریانی کی ڈیگے کھلاتے ہیں, محرم میں شربت پلاتے ہیں, تو ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے کو مبارک, تم غم منایا کرو, ماتم تم کر لیا کرو. مگر تم تو ماتم نہیں کر رہے, یزید کا ذکر کرنے بیٹھ جا رہے ہو تم لوگ. تم تو ذکر یزید کرنے میں ملوث ہو گئے ہو. اور ہم شربت کیوں پلاتے ہیں معلوم ہے؟ کیوں پلاتے ہیں شربت؟ شربت اس لیے پلاتے ہیں کہ جب شربت کی سبیلیں لگتی ہے یزید کی ایک موت ہوتی ہے. گویا زبان حال سے ہم بتاتے, یزید تو نے چند گھڑ پانی حسینیوں پر روکا تھا نا, آج دیکھ کتنے غلام حسین آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیں گے. یہ تیری موت ہے, آج کسی کو پیاسا رہنے نہیں دیا جائے گا. اور یہ پتہ نہیں کیسے اہل حدیث میں بڑا تعجب میں پڑھتا ہوں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پانی کی فراوانی ہو, پانی ملتا ہو, کوئی اگر کسی پیاسے کو پانی پلا دے. دیکھیں حدیث ایسی ہے, میں بات کا جملہ پہلے بول جا رہا ہوں. سرکار کہتے ہیں جہاں پانی نہ ملتا ہو, پانی کی قلت ہو, پریشانی ہو, اور وہاں کوئی پیاسا ہو اور کوئی شخص اس کو ایک پیالہ پانی پلا دے, سرکار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے. ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ, جہاں پانی ملتا ہو, جہاں پانی کی عام کثرت ہو, بامبے میں ملتا ہے ماشاءاللہ, پانی کی قلت نہیں ہے, سرکار اگر وہاں کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے, فرمایا اس کو ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے.
تو جہاں پانی کی قلت وہاں حج کا ثواب، جہاں پانی کی قلت نہیں وہاں عمرے کا ثواب. تو جب تم ایسی جگہ سبیلے لگاتے سنی جہاں پانی کی قلت ہے تو حج کے ثواب سے مستفیض ہوتے ہیں، اور جہاں پانی کی فراوانی ہے وہاں پلاتے ہیں تو وہاں عمرے کے ثواب